ناظرین، سپریم کورٹ کا جب فیصلہ دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا خواجہ حارث صاحب نے جو ایک بیل ہو سکتی تھی اس میں کوئی 8 ہفتے کی ڈیمانڈ کر کے رکاوٹ تو نہیں ڈالی؟ کیا یہ بھی پاسبلٹیز تھی کہ اگر وہ 8 ہفتے کی لمیٹیشن نہ مانگتے تو ایک لمبی بیل مل سکتی تھی راجہ عامر عباس صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ارشد اس کو پتہ نہیں بیل کہا بھی جائے گا یا نہیں، کیونکہ بیل ہوتی ہے کہ 426 جون سے ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ سسپینشن آف سینٹنس ہوگی اور کب تک ہوگی؟ جب تک کہ اپیلیں سنی نہ جائیں۔ اور 426 میں ایون فیلڈ میں جو ججمنٹ آ گئی ہے، اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہارڈشپ کا ایک گراؤنڈ اویلیبل ہے فار سسپینشن آف سینٹنس۔ اب اس کیس میں آج سارا دن میں بھی موجود تھا اس کی ہیئرنگ کے دوران، تو اس چیز کو تو ثابت نہیں ہو سکا اور کورٹ اس نتیجے پہ بھی نہیں آئی کہ ان کی خدا نخواستہ کوئی جو بیماری ہے وہ اس سٹیج پہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس کو ہم ہارڈشپ میں ڈال سکیں گے۔ تو پرانی کیسز ریفر کیا، پرانی میڈیکل ہسٹری، وہی 5 رپورٹیں تھی، تو اس چیز کو ان کے وکلا اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا جو ان کا موجودہ حالت ہے وہ ایسی ہے کہ ان کو فوری طور پہ ان کی لائف کو کوئی خطرہ ہے۔ تو جب یہ نہیں ہو سکا، جب کورٹ کو وہ یہ کنونس نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے کورٹ سے جا کے، اب کورٹ نے یا بیل ڈسمس کرنی تھی یا الاؤ کرنی تھی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ جی جب ختم ہو گئے آرگیومنٹس کہ جی پھر ایسا کیجئے کہ 8 ہفتے کی دے دیجئے ہمیں، کیونکہ دوران آرگیومنٹس یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ ان کو 2 ہفتے چاہیے تاکہ وہ جو ان کا سٹریس ہے وہ اس سٹریس سے باہر آ جائیں، گھر کے ماحول میں رہے۔ سٹریس سے نکلنے کے بعد جب وہ نکل آئیں گے اچھی طریقے سے، تو تب وہ اس موڈ میں آ جائیں گے کہ وہ جا کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا سکیں گے، اینجیوگرافی کرا سکیں گے۔ تو ان کو یہ پھر کوشچن دیا گیا ان کو پیورلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کہ جناب ٹھیک ہے 2 ہفتے آپ ریلیکس کریں، جب سٹریس ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہاں آپ علاج کریں، اور اس کے ساتھ جو لمیٹیشنز لگا دی ہیں وہ اتنی سٹرکٹ لگا دی ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ بیل موو کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ میڈیکل گراؤنڈز اور ای سی ایل پہ اگر یہ اپلیکیشن دیتے ہیں ہٹانے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں اب ان کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیکلی سخت ہو جائے گی۔ ایک وہ ڈاکٹر لارنس کا خط بھی پیش کیا گیا، وہ میڈیکل رپورٹ تو نہیں تھی، ایک قطری خط سے والا حشر ہوا اس کا، یا کہ وہ ڈیفرنٹ خط تھا یہ ڈاکٹر لارنس کا؟ انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ نو اینی ڈاکٹر لارنس، یہ 2 بندوں کے درمیان ایک خط و کتابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم ان کے ذاتی طبیب کو جانتے ہیں نہ ڈاکٹر لارنس کو جانتے ہیں، اور اگر آپ نے پورا کیس ڈاکٹر لارنس کے اس کا کرنا ہے تو ہمارے ملک کے جو میڈیکل بورڈز ہیں جو کہ اوتھینٹک ہے، ان کا بڑا زور تھا کہ جی یہ تو نوٹری پبلک نے اٹیسٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کرمنل کیسز میں ایویڈنس کیا ہوتا ہے، کیا اس کو بطور ایویڈنس لیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں لیا جا سکتا۔ تو اینی ہاؤ اس کی بھی وہی قطری کا جو خط تھا اسی کی طرح اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔